بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بھائی نے آج یہ سوال کیا ہے کہ ناسبیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ تنقید کی جاتی ہے، یہ طنز کیا جاتا ہے، یا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آ، حضرت عمار ابن یاسر علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور عمار ابن یاسر کا قاتل ابو الغادیہ معاویہ کے لشکر میں تھا، اور وہ معاویہ کا لشکر جو ہے وہ باغی ہو گیا، یا باغی کہلایا ہے۔ تو لوگوں کو، یعنی وہ شیعوں کی طرف طنز کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاویہ کے لشکر میں ابو الغادیہ قاتل حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن علی علیہ السلام کے لشکر میں عثمان کے قاتل نظر نہیں آتے۔ تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے؟ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جیسی حدیث حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے؟ اور یہ متواتر حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے علاوہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ملے گی۔ اور اس زمانے میں مکے اور مدینے کے ہر شخص کو یہ حدیث یاد تھی، بچوں بچے کو یہ حدیث یاد تھی، خواتین کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، سب کو یہ حدیث یاد تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار، تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے جنت کی طرف بلاتے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچتا ہوگا۔ اب یہ الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمار ابن یاسر کے فضیلت میں اور ان کے مخالفین کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں، یہ کیا حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں ہیں؟ اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو لائی جائے، سامنے پیش کی جائے۔ اور یقیناً نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا سارا ذخیرہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ ایسی کوئی حدیث حضرت عثمان کے قاتل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں، اس سے کوئی ہلکے الفاظ والی حدیث بھی نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت عمار ابن یاسر کے قاتلوں سے کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، یہ حماقت، جہالت اور بغض ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کے قاتل باغی گروہ تھے، وہ ان کو عمار ابن یاسر کو جہنم کی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی وہ پورا ٹولہ، وہ پورا گروہ اپنے سربراہ سمیت جہنمی ہے، جبکہ عمار ابن یاسر ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ یعنی عمار ابن یاسر جس گروہ میں تھے، جس جماعت میں تھے، جس لشکر میں تھے، وہ جنتیوں کا لشکر تھا، اور وہ علی علیہ السلام کا لشکر تھا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے کون ہیں، قاتل کون ہیں، اور کیا وہ قاتل آپ کو علی علیہ السلام کے لشکر میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، قاتل کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا شروع کریں نا، ایک تو یہ ہے کہ قاتل، وہ اس قاتل کو ہم کہیں گے کہ جس نے حضرت عثمان کے سر پر ضرب لگائی ہے، یا حضرت عثمان کی کو قتل کیا ہے، باقاعدہ تلوار سے یا خنجر سے یا نیزے سے یا کسی چیز سے مار کے قتل کیا۔ ایک تو وہ قاتل ہوتا ہے۔ ایک قاتل وہ ہوتا ہے جس نے زمین ہموار کی ہوتی ہے، جس نے حالات ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ قتل کا سامان فراہم کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس قاتل کی طرف جائیں کہ جس نے زمین ہموار کی تھی، جس نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے، تو پھر ہمیں اس میں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں۔ ان بڑے بڑے ناموں میں پھر حضرت عائشہ کا نام بھی آتا ہے، کہ جو حضرت عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا کرتی تھی اور انہیں ناصل کہا کرتی تھی۔ ناصل ایک انتہائی بد شکل، بد کردار یہودی تھا، تو اس یہودی سے اس کو تعبیر کیا کرتی تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا پانی بند کرنے والوں میں، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں میں طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ جو اہل سنت کے خود ساختہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو مدینے میں جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی حضرت عثمان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔
کسی نے حضرت عثمان کی حمایت نہیں کی. کوفے سے، مصر سے، بصرہ سے بلوائی آئے، انہوں نے آ کے قتل کر دیا، لیکن مدینے کا کوئی صحابی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. ان خاموش رہنے والے صحابہ کو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے یا نہیں تھے؟ یہ فیصلہ آپ کریں. لیکن ہم آتے ہیں اس قاتل کی طرف جس قاتل جس میں ہم عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ جی اچھا، پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت عائشہ حضرت علی کے لشکر میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ حضرت علی کی مخالف ہے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے علی سے جنگ کی ہے. طلحہ بن عبید اللہ حضرت علی کے لشکر میں نہیں ہے، وہ بھی حضرت عائشہ کے لشکر میں آپ کو نظر آئیں گے، علی سے جنگ کرنے والوں کے لشکر میں نظر آئیں گے. لیکن ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اصل موضوع یہ ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کس نے کیا ہے، یعنی ان کے اوپر ضرب کس نے لگائی ہے جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاریخ طبری. تاریخ طبری جلد نمبر 2، جو کہ شائع ہوئی جو شائع ہوئی ہے عبداللہ اکیڈمی اردو بازار لاہور سے، اور اس کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 400 کے اوپر، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کے عنوان سے ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے کہ جی جب محمد بن ابو بکر بھی نکل آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ شکستہ دل ہو رہے ہیں، یعنی اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کے گھر میں آئے تھے لیکن بعد میں نکل کے چلے گئے تھے. تو قطیرہ اور سودان بن حمران، جو دونوں قبیلہ سکون سے تعلق رکھتے تھے اور کوفے کے رہنے والے تھے، اس کام کے لیے تیار ہوئے. ان دونوں کے ساتھ غافقی بھی شریک تھا. غافقی نے ان پر لوہا مارا جو ساتھ لے کر گیا تھا، اور قرآن کریم کے نسخے پر پاؤں مارا جو گھوم کر حضرت عثمان کے سامنے آ گیا، اور اس پر ان کا خون گرا. سودان بن حمران بھی حضرت عثمان پر تلوار کا وار کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو نائلہ بنت فراسہ آپ کی زوجہ محترمہ ان کے درمیان حائل ہوئی اور اس کی تلوار پکڑ لی، جس سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں. آخر کار اس نے حضرت عثمان پر تلوار سے وار کرتے ہوئے شہید کر دیا. اب دیکھیں یہ تاریخ طبری نے 3 لوگوں کا نام لکھا ہے. توقتیرہ، 3 لوگوں کا نام لکھا ہے، قطیرہ، سودان بن حمران اور غافقی. اور ان تینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تینوں کوفی تھے، کوفے کے رہنے والے تھے. اب یاد رہے کہ کوفے کے رہنے والے تھے یہ تینوں، اور یہ کوفے کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کوفے والے شیعہ تھے، کوفے والے ایسے تھے، کوفے والے ویسے تھے، یہ حضرت علی کے دور کے بعد کی بات ہے، یعنی حضرت علی کے دور خلافت یا پھر اس کے بعد کی بات ہے، کیونکہ حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا. تو اس کانٹیکس میں پھر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ کوفہ جو ہے نا وہ شیعوں کا گڑھ تھا، کوفے میں شیعہ تھے. تو حضرت علی کی خلافت تو بعد میں آئی، حضرت عثمان کا قتل تو پہلے ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل میں جو لوگ منوس تھے وہ شیعہ نہیں تھے کوفی مگر شیعہ نہیں تھے. اب کوفہ کس کا آباد کیا ہوا شہر ہے، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے. میں اپنے ایک وائس نوٹ میں بھی بتا چکا ہوں کہ کوفہ حضرت عمر کا آباد کیا ہوا شہر ہے. سب حضرت عمر کے حامی یہاں پر آ کرتے تھے. انہوں نے اس کو ایک ملٹری چھاونی کے طور پر آباد کیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی فوج کو لا کے ٹھہرایا تھا کہ جس نے پھر عجم کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تھا. تو اب تاریخ طبری نے 3 نام ہمیں بتائے، قطیرہ، سودان بن حمران اور غافقی. یہ 3 جو ہے وہ قاتل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ طبری سے ہمیں یہ پتہ چلا. اب ہم آ جاتے ہیں تاریخ مسعودی. تاریخ مسعودی جو مروج الذہب و معدن الجواہر کے نام سے ہے، اس کی جلد نمبر 2، اس کی بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 میں حضرت عثمان کا مقتل اور ان کے قاتل، اس عنوان سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جمعے کی رات کو
جبکہ ماہ ذی الحجہ کے 3 دن باقی تھے قتل کیا گیا۔ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ ان 2 آدمیوں میں سے جن کا ذکر آپ کی زوجہ نائلہ نے کیا تھا، ایک کنانہ بن بشر تہجیبی جس نے آپ کے چہرے پر گرز مارا تھا، اور دوسرا شخص سعد بن حمران مرادی تھا جس نے آپ کے حلقوم پر تلوار ماری تھی، جس سے آپ کی شارک کٹ گئی تھی، اور آپ نے اسی وقت اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک عمر بن الحمق نے آپ پر تلوار سے 9 وار کیے تھے، اور دوسرا عمیر بن سنابی برجمی تمیمی تھا جس نے اپنی تلوار حضرت عثمان کے پیٹ میں گھونپ دی تھی۔ اب یہ جو تاریخ مسعودی ہے، اس سے ہمارے سامنے 4 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، 4 قاتل سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کنانہ بن بشر تجیبی، دوسرا ہے سعد بن حمران مرادی۔ اچھا، دیگر تاریخوں میں اس کا نام سودان بن حمران لکھا ہوا ہے۔ مسعودی نے اپنی تاریخ میں اس کا نام سعد لکھا ہے، لیکن طبری نے اور ابن کثیر نے اس کا نام سودان لکھا ہے۔ بہرحال یہ آدمی وہی ہے، اور یہ ہے بھی مرادی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو علی علیہ السلام کا قاتل ہے، وہ بھی مرادی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک اور نام جو انہوں نے بتایا ہے عمیر بن سنابی برہمی، یہ نام آپ کو کسی اور تاریخ میں نہیں ملے گا، تاریخ مسعودی میں مل جاتا ہے، اور یہ تمیمی تھا، یعنی بنی تمیم سے اس کا تعلق تھا جو حضرت ابو بکر کا قبیلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اچھا، اب ہمارے پاس 3 نام آئے تاریخ طبری سے اور 4 نام آئے تاریخ مسعودی سے۔ ان دونوں میں جو مشترکہ نام ہے وہ ہے سودان بن حمران مرادی کا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری تاریخ کی طرف جو ناصبیوں خارجیوں کی بڑی پسندیدہ تاریخ ہے، اور وہ ہے تاریخ ابن کثیر۔ تاریخ ابن کثیر میں ذرا تفصیل سے لکھا ہوا ہے، میں اس کو مختصراً کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 245 کے اوپر لکھا ہے کہ محمد بن ابو بکر اندر داخل ہوا، اور اس کا خیال تھا کہ آپ قتل ہو چکے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے تو کہنے لگا کہ اے ناصل، تم کس دین پر ہو؟ آپ نے فرمایا دین اسلام پر، اور میں ناصل نہیں بلکہ امیر المومنین ہوں۔ اس نے کہا تم نے کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا ہے، یعنی محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور میرے درمیان کتاب اللہ ہی فیصلہ کرے گی۔ پس اس نے آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگا قیامت کے روز ہمارا یہ قول قبول نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادات و اکابر کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمارے راستے سے بھٹکا دیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے آپ کو گھر سے گھسیٹتا ہوا الدار کے دروازے تک لے گیا، اور آپ نے فرما رہے تھے اے میرے بھتیجے، تمہارے باپ کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ میری داڑھی پکڑتا۔ اور مصریوں میں سے کندہ کا ایک شخص جس کا لقب حمار اور کنیت ابو رومان تھی آیا، اور قتادہ کا قول ہے کہ اس کا نام رومان تھا، مگر دیگر مورخین کہتے ہیں کہ وہ ارزق اشقر تھا، اور بعض کا قول ہے کہ اس کا نام سودان بن رومان مرادی تھا۔ اب یہ سودان بن رومان یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سودان بن حمران ہے، یہ وہی شخص ہے۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے اس کا نام اسود بن حمران تھا، اسود بن حمران۔ اب یہاں پر اس کا شخص وہی ہے، سودان بن حمران ہے، کہیں سعد بن حمران لکھا ہوا ہے، کہیں اسود بن حمران لکھا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو برچھا مارا، اور آپ کے ہاتھ پر سونتی ہوئی تلوار بھی تھی۔ اس نے آ کر آپ کے سینے پر برچھا مارا، پھر تلوار کی دھار آپ کے پیٹ میں رکھ کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو تلوار نے آپ کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے آپ کے کان پر خنجر مارا، یہاں تک کہ وہ آپ کے حلق میں داخل ہو گیا، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ فعل کسی دوسرے شخص نے کیا تھا، اور محمد بن ابو بکر اس وقت شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا تھا۔
جب حضرت عثمان نے اسے کہا تھا کہ تو نے اس داڑھی کو پکڑا جس کی تیرا باپ عزت کرتا تھا۔ پس وہ کنارہ کشی کر گیا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر واپس چلا گیا اور آپ کے ورے حائل ہو گیا، مگر اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا، اور امر الہی ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ یعنی اس سے جو ابن کثیر نے لکھا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ محمد بن ابو بکر جو تھے وہ عثمان کے قاتل نہیں ہیں۔ انہوں نے داڑھی ضرور پکڑی تھی، ان کو گھسیٹا ضرور تھا، ان کو ناسل ضرور کہا تھا، ان کو یہ کہا تھا کہ تم نے قرآن میں تحریف کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور بھی کسی تاریخ میں محمد بن ابو بکر کا نام نہیں آتا ہے۔ اس نے لکھا اور پھر خود ہی اس کی تردید بھی کر دی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ محمد بن ابو بکر نے قتل کیا ہو۔ اب محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ اب حضرت علی کے لشکر میں محمد بن ابو بکر تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ قاتل عثمان نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سے کلیئر ہو گئی ہے۔ ابن کثیر نے مزید لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ اور ابن عساکر نے اون بن کنانہ سے روایت کی ہے کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی پر سر کے اگلے حصے میں ایک آہنی سلاخ ماری اور آپ پہلو کے بل گر پڑے، اور جب آپ پہلو کے بل گر پڑے تو اس کے بعد سودان بن حمران مرادی نے آپ کو تلوار مار کر قتل کر دیا، اور عمر بن الحمق چھلانگ مار کے آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، پس اس نے آپ کو نیزے کی 9 ضربیں لگائیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے 3 ضربیں تو اچٹ گئیں اور 6 ان کو اس وقت لگیں جب وہ میرے سامنے پڑے تھے۔ اچھا، اب تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جس کا نام ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کنانہ بن بشر، سودان بن حمران مرادی، عمر بن الحمق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ یا ایک نام اور آیا تھا اسود بن حمران، تو یہ اسود بن حمران یا سودان بن حمران یہ ایک ہی آدمی ہے، جسے کسی نے سعد بن حمران لکھا ہے، کسی نے اسود بن حمران لکھا ہے، کسی نے سودان بن حمران لکھا ہے۔ اصل قاتل یہ شخص پتہ چل رہا ہے ہمیں، اس کا نام تینوں تاریخوں میں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمر بن الحمق کا نام 2 تاریخوں میں ہمیں ملا ہے، مسعودی میں بھی اور ابن کثیر میں بھی، لیکن طبری میں اس کا نام نہیں ہے۔ یاد رہے کہ عمر بن الحمق صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمر بن الحمق۔ باقی لوگ جو قاتلوں میں تھے وہ نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ بتایا جائے کہ یہ جو الزام علی علیہ السلام کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی جو تاریخ مسعودی کے حوالے سے کنانہ بن بشر، سعد بن حمران، عمر بن الحمق، عمیر بن زابی برہمی، یہ 4 قاتل حضرت عثمان سامنے آتے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے کنانہ بن بشر، سودان بن حمران، عمر بن الحمق، یہ 3 سامنے آتے ہیں۔ تاریخ طبری کے حوالے سے تقتیر، سودان بن حمران اور غافقی، یہ سامنے آتے ہیں۔ اب ان میں سودان بن حمران جو ہے وہ مشترکہ ہے، تینوں تاریخوں میں موجود ہے۔ عمر بن الحمق 2 تاریخوں میں موجود ہے، کنانہ بن بشر 2 تاریخوں میں موجود ہے۔ ان میں سے کون سا شخص ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا؟ بھائی حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں اگر ان میں سے کوئی شخص علی علیہ السلام کے لشکر میں، تو ہمیں بتاؤ کہ کون ہے وہ شخص۔ محمد بن ابو بکر کو کہتے ہو آپ، محمد بن ابو بکر قاتلان عثمان میں سے نہیں ہے۔ آپ کے انتہائی متعصب مورخ نے لکھ دیا ہے، ابن کثیر نے لکھ دیا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ تاریخ مسعودی نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا، تاریخ طبری نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، کسی اور تاریخ میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا ہے، صرف تاریخ ابن کثیر میں ملا، پھر اس نے خود اپنی بات کی تردید بھی کر دی ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی علی علیہ السلام کے لشکر میں نہیں تھا۔ علی علیہ السلام کے لشکر میں قاتلان عثمان میں کوئی شخص بھی شامل نہیں تھا۔ یہ سب لوگ یہاں سے مدینے سے ان کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو کے چلے گئے تھے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور جا کے روپوش ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ علی علیہ السلام کے لشکر میں کوئی، اگر علی علیہ السلام کے لشکر میں یہ نام آپ کو ملتے ہیں کہیں پر تو ہمیں لائیں، ہمارے سامنے رکھیں، اپنی کسی تاریخ سے لا کے ہمارے سامنے رکھیں، اپنی کسی ضعیف روایت سے لا کر ہمارے سامنے رکھیں، ورنہ پھر اپنی زبانوں کو لگام دیں اور علی علیہ السلام کے اوپر بیہودہ الزامات لگانے سے گریز کریں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.